بھارت میں احمد آباد ایئرپورٹ کے قریب مسافر طیارہ ہاسٹل پر گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں عملے کے 12 اراکین اور 11 بچوں سمیت 242 افراد سوار تھے۔ 170 اموات کی تصدیق۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ ایئر انڈیا کا بوئنگ 787 احمد آباد سے لندن جا رہا تھا۔ طیارے میں 53 برطانوی، 7 پرتگالی اور 1 کینیڈین شہری بھی سوار تھا۔ برطانوی وزیراعظم کا بھارتی طیارہ حادثے پر افسوس کا اظہار، کہا حادثے کے مناظر دلخراش ہیں۔ بھارتی حکام سے رابطے میں ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بھی بھارتی مسافر طیارے کے حادثے پر اظہار افسوس، کہا متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کرتا ہوں۔ آصفہ بھٹو کا بھی افسوس کا اظہار، کہا مشکل وقت میں ہماری دعائیں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی وفد کے ہمراہ برسلز میں یورپی پارلیمنٹ آمد۔ یورپی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ بھارتی جنگی جنون پر بریفنگ کی، کہا جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، بات چیت ہی واحد راستہ ہے۔ امن ہوگا تو تجارت کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ بھارت کے آبی معاہدے کی خلاف ورزیاں عالمی قوانین کے منافی ہیں۔ یورپی یونین عالمی قانون کے فریم ورک کے تحت کردار ادا کرے۔ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا، کارپوریٹ سیکٹر کے لیے ٹیکس میں کمی کی، تعمیراتی شعبے کو فروغ دیا گیا، متوسط طبقے کو گھروں کی تعمیر کے لیے سستے قرضے دیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ، کہا معیشت کا حجم تاریخ میں پہلی بار 400 ارب ڈالر کی حد عبور کر گیا۔ اپوزیشن کے ڈھنڈورے کے باوجود کوئی منی بجٹ نہیں آیا، دیر پا اور پائیدار معاشی خوشحالی کا خواب پورا کریں گے۔ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں چیئرمین کمیٹی اور عمر ایوب میں گرما گرمی۔ وزیر خزانہ کی بریفنگ کے بعد اپوزیشن لیڈر کی سوال پوچھنے کی کوشش، اجازت نہ ملنے پر عمر ایوب سخت برہم، کہا سوال کرنا میرا حق ہے، میرے سوال معاشی ٹیم کی مدد کریں گے۔ نوید قمر بولے آپ کا حق ہے لیکن آپ اس طرح خلل نہیں ڈال سکتے۔ عمر ایوب کی واک آؤٹ کی دھمکی، چیئرمین کمیٹی نے سوال کی اجازت دی۔ اور مشرق وسطی میں ایک اور جنگ کا خطرہ، اسرائیل ایران پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ امریکہ نے خطے میں اپنے تمام سفارت خانوں اور ہوائی اڈوں کو ہائی الرٹ کر دیا۔ ایرانی وزیر دفاع نے خبردار کیا، امریکہ نے حملہ کیا تو امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ خطے میں موجود امریکہ کے تمام اڈے ایران کی پہنچ میں ہیں، ایران نے مشقیں بھی شروع کر دی۔ پیپلز پارٹی کا وفاقی بجٹ کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان، چودھری منظور کی فائنانس بل پر کڑی تنقید، کہا حکومت کے غلط فیصلوں سے مسائل کا سامنا ہے، یہ امیروں کا امیروں کے لیے بجٹ ہے، غریب آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں، کسان رول رہا ہے، اس پر ہر حد تک جائیں گے، ذمہ داری ہماری نہیں حکومت کی ہوگی۔ سندھ حکومت آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پیش کرے گی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15%، پینشن میں 10% اضافے کی تجویز، نئی اسکیموں کے لیے 183 ارب، اراکین اسمبلی کے لیے فنڈ میں 45 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز، تعلیم کا بجٹ 32 سے بڑھا کر 38، صحت کا بجٹ 18 سے بڑھا کر 21 ارب مختص کرنے کی سفارش، کراچی کے بڑے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 21 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ ایم کیو ایم کا بجٹ سیشن میں احتجاج کا فیصلہ، اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں سندھ حکومت نے بجٹ پر اعتماد میں نہیں لیا، ہر چیز ہم سے چھپائی جا رہی ہے۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت نے جدید ہائپرسونک میزائل کے تجربے کی تیاری شروع کر دی۔ زی نیوز کی رپورٹ کے مطابق منصوبہ ڈی آر ڈی او کے خفیہ پروگرام پروجیکٹ وشنو کے تحت تیار ہوا ہے۔ یہ میزائل 11,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ 1500 کلومیٹر رینج والا میزائل 1 سیکنڈ میں 3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل ریڈار، بحری بیڑے یا کمان سینٹرز کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پنجاب کا بجٹ 16 جون کو پیش کیا جائے گا، بجٹ ٹیکس فری ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے تمام نئے ٹیکس کی تجاویز مسترد کر دی۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری کی پریس کانفرنس، کہا پنجاب میں وفاق کا کوئی منصوبہ نہیں، اپنے وسائل سے منصوبے شروع کیے۔ الیکٹرک بائک، سڑکیں، کسان کارڈ سمیت دیگر بہت سے منصوبے پنجاب کے اپنے ہیں۔ ہماری خواہش اور دعا ہے کہ باقی صوبے بھی یہ تمام ترقیاں دیکھیں۔ اس طرح پنجاب نے نئی تاریخ رقم کی، تعلیم کے حوالے سے بھی بہت کام کیا گیا۔
बजट मईशत बेहतर करने की पोजीशन में नहीं, ज़राअत में हम पीछे रह गए, सोलर पैनल पर भी टैक्स आयद कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं तालीम महंगी हो रही है। वज़ीर आज़म कहते हैं एमरजेंसी लगाएंगे, तालीम पर पैसे लगाए जाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सिंध में बदतरीन करप्शन होती है। वर्ल्ड बैंक ने एटमी तवानाई की फाइनेंसिंग पर आयद पाबंदियां उठा ली। सदर अजय बंगा ने कहा आलमी बैंक दहाइयों बाद जौहरी तवानाई के शोबे में दोबारा दाखिल हुआ रहा है। बैंक जौहरी अदम फैलाव से मुतालिक IAEA के साथ शराकत दारी करेगा। मौजूदा जौहरी रिएक्टर्स की मयाद बढ़ाने की कोशिशों की हिमायत करेगा। डिजिटल शवाहिद अब बुनियादी शहादत के सबूत किए जाते, CCTV फुटेज मुकर्ररा मेयार पर पूरी उतरे तो तस्दीक की जरूरत नहीं। नूर मुकद्दम कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा साइलेंट विटनेस थ्योरी के मुताबिक बगैर एनी गवाह के वीडियो सबूत काबिल कबूल है। मुस्तनद फुटेज खुद अपने हक में सबूत बन सकती है। रिकॉर्ड शुदा वीडियो या तस्वीर बतौर शहादत पेश की जा सकती हैं। जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। मातहत अदालतों का फैसला मुतफ़िका तौर पर दुरुस्त करार दिया जाता है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में दूसरे रोज का खेल जारी। जनूबी अफ्रीका ने 100 से ज्यादा रन बना लिए। दूसरे रोज 4 विकेट पर 43 रन से इनिंग का आगाज किया। पहले रोज 14 विकेटें गिरी। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले इनिंग्स में 212 रन बनाकर आउट हुई।